إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، ہر ایک سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ وہی عزت دینے والا، ذلت دینے والا، بلندیاں دینے والا، پستیوں کے فیصلے کرنے والا، رزق کو کشادہ کرنے والا، رزق کو تنگ کرنے والا، وہی قسمت بنانے والا، وہی تقدیر لکھنے والا، وہی تقدیر کے فیصلوں کو بدلنے والا، اس پوری کائنات کا انتظام خود کرنے والا اور اس میں کسی کو شریک نہ کرنے والا، وہ ذات بے ہمتا ہے، سب سے بلند ہے، سب سے عظیم ہے، سب سے عزیز ہے، سب سے متعال ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو آخری پیغمبر خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس امت کے آخری پیغمبر ہیں اور آپ پر اللہ رب العزت نے نبوت کو ختم فرما دیا ہے اور دین اسلام کی تکمیل فرما دی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، کل مومنین اور کل مومنات پر۔ حضرات گرامی، آج میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ الکہف کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے، آپ یہ فرما دیجئے لوگوں کے درمیان کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ عمل کرنے کے باوجود خسارے میں سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے کون لوگ ہیں؟ عمل کرنے کے باوجود، کام کرنے کے باوجود، محنت کرنے کے باوجود خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ عمل بھی کریں اور خسارہ بھی اٹھائیں، عمل بھی کریں اور نفع ہاتھ نہ آئے، عمل بھی کریں اور گھاٹے میں چلے جائیں۔ قل، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے هل ننبئکم، کیا ہم تمہیں نہ بتائیں؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اخسر کا لفظ استعمال ہوا ہے جو اس میں تفضیل کا صیغہ آتا ہے، سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے۔ اللہ اکبر، قرآن پاک کی بلاغت پر قربان جائیے، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نقصان اٹھانے والے، وہ کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے، سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے، جنہیں کچھ بھی نہ ملا، جن کے ہاتھ خالی کے خالی رہ گئے، جنہیں کچھ بھی میسر نہ آیا اور وہ بالکل اپنے اعمال سے تہی دامن ہو گئے۔ آگے اللہ نے فرمایا اسی کی تشریح اور آگے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ عمل کرنے کے باوجود سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے کون ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں،
الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری محنت جو انہوں نے دنیا میں کی تھی وہ سب کی سب ضائع ہو گئی۔ ضل سعیہم، لفظ ضل کے معنی آتے گم ہو جانا، ملنا ہی نہیں۔ کوئی چیز آپ کی گم ہو جاتی ہے، کوئی چیز آپ کی کھو جاتی ہے، آپ تلاش کر رہے ہیں نظر ہی نہیں آ رہی، آپ تلاش کر رہے ہیں مل ہی نہیں رہی ہے۔ اب کل قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو پہنچیں گے وہاں پر، جنہوں نے نمازیں بھی پڑھیں، جنہوں نے روزے بھی رکھے، جنہوں نے نیک کام بھی کیے، جنہوں نے اچھے کام کیے، جنہوں نے صدقات کیے، جنہوں نے خیرات کیے۔ اب وہ یہ سمجھ رہے کہ ہم نے تو اعمال کیے ہیں۔ اب وہاں پر پہنچ رہے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ہمارا نامہ اعمال لاؤ۔ وہ کہتے ہیں تمہارے پاس تو نیکیاں ہیں ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے نیکیاں نہیں ہیں؟ ارے دیکھو تو ذرا سا، ہم نے بہت نیکیاں کی تھیں، بہت اعمال کیے تھے، ذرا دیکھو تو صحیح، ہوں گے کیسے نہیں؟ قرآن پاک نے کہا ہے ضل سعیہم، ان کی محنتیں گم ہو گئی، کھو گئی۔ وہ بیچارے تلاش کر رہے ہیں، وہ بیچارے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہائے کہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کبھی تھی ہی نہیں، وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ تم نے وہ نیکیاں کی لیکن وہ نیکیاں کبھی لکھی ہی نہیں۔ تم نے وہ نیکیاں کی، وہ فرشتوں نے نامہ اعمال میں انہیں لکھا ہی نہیں، کیونکہ وہ اس لائق ہی نہیں تھی، وہ اصولوں پر پوری نہیں اترتی تھی، وہ شرائط پر پوری نہیں اترتی تھی، اس کی جو شرط ہے پوری۔ ہم آپ کو مثال دیتے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں کہ آپ نماز پڑھنے جب کھڑے ہوں تو اس سے پہلے باوضو ہونا چاہیے، معلوم ہے؟ سب کو معلوم ہے۔ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو باوضو ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی آئے اور وضو نہ کرے اور نماز پڑھنا شروع کرے، آپ نے دیکھا کہ اس نے وضو نہیں کیا، آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے سامنے استنجا کرنے گیا، وہاں سے لوٹ کے آیا اور اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے سوچا شاید بھول گیا ہوگا، کوئی بات نہیں، انسان ہے، بھول جاتا ہے آدمی۔ آپ نے جیسے اس نے سلام پھر آپ نے کہا بھائی تم نے تو وضو ہی نہیں کیا ہے، یہ تم سے شاید چھوٹ گیا، رہ گیا، تم سے بھول گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، بس وضو کرنے کا الگ ثواب ہے، اس کا الگ ثواب ہے۔ آپ کہتے ہیں کیسی باتیں کرتے ہو تم مسلمان ہو کہ نہیں؟ تمہیں پتہ نہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا شرط ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں، نماز پڑھنے کے لیے بس دل سے نماز پڑھیے یہی کافی ہے۔ آپ کہیں گے نہیں، اللہ کے رسول نے کہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے، شرط ہے، لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، ایک روایت میں ہے بغیر وضوء، بغیر وضو کیے نماز قبول ہی نہیں ہوگی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، وہ اللہ اکبر بھی کہہ رہا ہے، سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ رہا ہے، سبحان ربی العظیم بھی پڑھ رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ رہا ہے، اللہ سے دعا بھی کر رہا ہے، مانگ بھی رہا ہے، لیکن یہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے پہلے کہہ دیا کہ ایسی نمازیں قابل قبول نہیں ہوتی، بغیر وضو کر کے تم آئے ہو، تمہاری نماز قابل قبول نہیں۔ اب وہ میدان محشر میں اپنی نماز ڈھونڈ رہا ہے، میری نماز کہاں گئی؟ میں نے تو نمازیں پڑھی ہیں، میں تو نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ وہ جھگڑا کر رہا ہے، وہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کیسی بات کرتے ہو، دیکھو میرا نامہ عمل ہے، اس میں نیکیاں ہیں، میں نے نمازیں پڑھی ہیں، دیکھو میری نماز۔ اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہاں نماز کا خانہ خالی ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اس ایک لفظ کو قرآن پاک نے، لفظ جس کو ہم نے اتنی دیر میں سمجھایا ہے، قرآن پاک کی بلاغت پر قربان جائیے، ایک لفظ میں سوال کر دیتا ہے۔ الذین ضل سعیہم، وہ جن کی سعی، جن کی محنت، جن کی کوشش کھو گئی دنیا کے اندر، فی الحیات الدنیا، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ یہ جو لفظ ہیں قرآن پاک کے، یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے کہ ان کے سارے نامہ اعمال سب ضائع ہو گئے، ساری نیکیاں برباد ہو گئیں، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ ساری نیکیوں کو برباد کر دینے والی چیز کون سی ہے؟ سب سے پہلی چیز
اگر وہ پائی جائے تو کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وہ چیز ہے شرک۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے انا اغنى الشرکاء، یعنی شرک، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں سب سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہوں، مجھے شرک بالکل نہیں چاہیے۔ اگر کسی نے عمل کیا لیکن میرے ساتھ شرک کر بیٹھا تو میں اس کے عمل کو، اس کو سب کو چھوڑ دیتا، وہ عمل نہیں چاہیے۔ شرک کرنا، یہ جو شرک کرنا ہے، یہ ایسا عمل ہے، ایسا گناہ ہے، ایسا جرم ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، یہ شرک ہے کیا؟ آپ کفار مکہ کو دیکھیں، جس دور میں اللہ کے نبی کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے سامنے سمجھا رہے ہیں، دین اسلام کی وضاحت کر رہے ہیں، اللہ کی توحید کو پیش کر رہے ہیں، وہ لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کے لیے نمازیں پڑھنے والے ہیں، اللہ کے لیے زکوٰۃ دینے والے ہیں، اللہ کے لیے حج کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جو سکھایا تھا اس کے اندر بہت ساری باتیں اپنی داخل کر کے اور دین کو بالکل ملیا میٹ کر کے کچھ چیزوں پر وہ قائم تھے۔ وہ کہتے تھے، قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تم ان سے سوال کرو کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے تو یہ کہیں گے اللہ ہے۔ کیا بات کرتے ہو؟ اللہ ہے۔ اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کو تسلیم کر رہے ہیں، ھذا للہ وھذا لشرکائنا۔ جب کھیتوں کے اندر کھیتیاں ہوتی ہیں، جب فصلیں تیار ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ حصہ ہمارے اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے نام پر ہم صدقہ خیرات کریں گے، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے دیگر معبودوں کے لیے ہے، ہمارے بزرگوں کے لیے ہے، اولیاء کے لیے ہے، وہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ یہ لات کا ہے، یہ عزا کا ہے، یہ حبل کا ہے، یہ منات کا ہے، یہ ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا اغنى الشرکاء، یعنی شرک، میں ہر شرک سے بے نیاز ہوں، مجھے ایسا عمل چاہیے ہی نہیں جس میں تم نے دوسرے کو شریک کر رکھا ہے۔ تم نے عبادت کی اور اس عبادت کے ساتھ میں تم نے دوسرے کو شریک کیا، اللہ کے لیے آ گئے تھے، اللہ کے لیے تم نے سجدہ کیا، سبحان ربی العلیٰ کہا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی ظاہر کی، اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبودیت تم نے پیش کر دی۔ اللہ رب العزت بہت عطا کرنے والا ہے، فرمایا واسجد واقترب، سجدہ کرو، مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ تم نے سجدہ کیا، اللہ سے قریب ہو گئے۔ اب دیکھیے، اب وہی بندہ جو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا ہے، اب وہ اٹھتا ہے اور کسی مزار پہ جا کر سجدہ کرتا ہے، کسی قبر پہ جا کے سجدہ کرتا ہے، کسی آستانے پہ جا کے سجدہ کرتا ہے، کسی زندہ یا مردہ پیر کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اپنی پیشانی کو رکھ دیتا ہے، وہ تذلل جو غایت التذلل ہے وہ وہاں پر اظہار کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارا وہ سجدہ جو تم نے کیا تھا وہ بھی لے جاؤ اور یہ بھی لے جاؤ، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کو شرک کرنا بالکل پسند ہے۔ اگر تمہیں اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے تو پھر لا الہ، ہر معبود باطل کا انکار کر کے آؤ، پہلے ہر ایک کا انکار کرو اور اس کے بعد آؤ میری بارگاہ میں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہمارے سامنے آئے تو کہہ دیا کہ آپ بڑے ہیں، اور ادھر چلے گئے تو کہنے لگے کہ نہیں آپ بڑے ہیں۔ یہاں آئے تو کہنے لگے آئے اللہ تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، اور مزار پہ گئے تو کہنے لگے کہ آپ ہی سب کچھ دینے والے ہیں، آپ ہی ہماری بگڑی بنانے والے ہیں، آپ ہی ہماری بہترین دکان کو بنانے والے ہیں، جو پریشانیاں آ گئی ہیں ان کو دور کرنے والے ہیں، مشکل کشا بھی آپ ہی ہیں۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ شرک ہمیں نہیں پسندیدہ ہے۔ اگر تمہیں عبادت کرنی ہے، تمہیں مجھ سے قریب ہونا ہے، اگر تمہیں میری عبادت کرنی ہے، اگر تمہیں میری رضا چاہیے تو پھر تمہیں خالص میرے لیے عبادت کرنی ہوگی، خالص، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہوگا۔ خالص کے لفظ سے ایک بات یاد آئی،
ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اے اللہ کے رسول ایک سوال ہے، اے اللہ کے رسول ہمیں یہ بتائیے کہ کل قیامت میں آپ کی شفاعت کا مستحق کون ہوگا؟ کون ہوگا جس کو آپ کی شفاعت ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال تمہارے علاوہ کوئی مجھ سے نہیں کرے گا، اس لیے کہ تمہاری حدیث پر حرص بہت ہے، تم حدیث کی تلاش بہت کرتے ہو، مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال تم ہی کرو گے۔ سنو ابو ہریرہ، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ وجبت لہ شفاعتی، جس نے کہا قال من قال، جس نے اقرار کیا، جس نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، ایک اللہ جو مستحق عبادت ہے، ایک اللہ جو ہمارے سجدوں کا، ہماری نظر و نیاز کا، ہماری قربانیوں کا، ہماری دعاؤں کا، ہماری التجاؤں کا، وہ صرف ایک ہی مرکز ہے، وہ ایک ہی جگہ ہے، وہ ایک ہی ذات ہے، وہ صرف ایک اللہ کی اور دوسرا کوئی نہیں۔ اور ایسے ہی نہیں، خالصا من قلبی، اس کو اپنے دل سے خالص کر کے آیا، اس میں شرک ملا کر نہ آیا ہو، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد میں شرک کرنے والا نہ ہو۔ اگر وہ شرک کرنے والا نہیں ہے تو میری شفاعت اس کے لیے ہے، اللہ مجھے قیامت میں مقام محمود دے گا اور مجھے یہ موقع دے گا کہ میں لوگوں کی سفارش کروں، میں ایسے لوگوں کی سفارش کروں گا جو توحید پر ہوں گے، جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ عزیزان محترم، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے توحید، کتنی بڑی نیکی ہے۔ ایک اور روایت یاد آ گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابو داؤد اور ترمذی دونوں کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، تقریباً 100 احادیث ایسی ہیں جو حدیث قدسیہ کہلاتی ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا۔ ان کا بہت مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے ان حدیثوں کا۔ فرمایا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اگر تم میرے پاس آئے اور تیرے گناہ زمین و آسمان سے بھرے ہوئے ہوں لیکن تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اور آ کر مجھ سے تو معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، بشرطے کہ شرک نہ کیا۔ اگر شرک تم نے کر لیا، شرک میں ملوث رہے اور بغیر توبہ کی اسی پر تمہاری موت ہو گئی، وہیں پر تمہارا رجسٹر لپیٹ دیا گیا اور پھر ہمارے پاس آتے ہو، تو اب ہم تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اب یہ جنت تمہارے لیے حرام ہو چکی اور جہنم تمہارے لیے ٹھکانہ ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو شرک کرنے والا ہوگا اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ان کی مدد کو کوئی نہ آئے گا۔ عزیزان محترم، یہ کفار مکہ کیا کہتے تھے کہ ارے ہم لات کو، عزا کو، ہبل کو ہم اللہ نہیں سمجھتے، ہم اللہ کے برابر نہیں سمجھتے۔ کون کہتا ہے کہ ہم ان کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے اچھے بندے تھے، لیکن ہم اللہ سے ڈائریکٹ کیسے مانگے؟ ہم ان سے کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ اللہ رب العزت جب ہم کو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بھیج رہا ہوگا تو یہ لوگ آگے بڑھیں گے اور ہم کو جنت میں داخل کروا دیں گے۔ قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کیا ہے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفى، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں۔ ہم کبھی نہیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے برابر ہو گئے، اللہ کے برابر کون ہو سکتا ہے؟
ہم کبھی نہیں کہتے کہ یہ اللہ سے بڑے ہو گئے، اللہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ ہم کبھی نہیں کہتے کہ یہی سب کچھ ہے، نہیں، اللہ سب کچھ ہے، لیکن یہ شریک ہیں، یہ اللہ سے کہیں گے اللہ ہماری بات ٹال دے گا، ان کی بات نہیں ٹالے گا، یہ ہمارے سفارشی ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا خبردار، ادعونی استجب لکم، دعا کرو، عبادت ہے دعا کرنا، وہ مجھ سے مانگو، مجھ سے کرو، میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس میں کوئی سفارش نہیں ہونی چاہیے، درمیان میں کوئی نہیں آنا چاہیے، یہ عبادت ہے۔ تم جب مجھ سے مانگنے کے لیے آتے ہو تو یہ عبادت ہے، جب تم نے اپنے ہاتھ اٹھائے کہا اے اللہ مجھے دے دے، تو سنو، کان کھول کر سنو، یہ صرف تمہارے لفظ نہیں ہیں، یہ تمہاری التجا نہیں ہے، یہ دعا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعا مخ العبادت، دعا ساری عبادتوں کا گودا ہے، ساری عبادتوں کا جڑ ہے، یہ دعا ساری عبادتوں کی جڑ ہے، ساری دعا ساری عبادتوں کا مخ، اس کا مغز ہے، اس کا گودا ہے۔ اب اس کے ساتھ میں شریک کرنا، آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور پھر کسی بابا کے سامنے، کسی پیر کے سامنے، کسی آستانے پر جا کر، کسی درگاہ پہ جا کے، کسی خانقاہ پہ جا کے آپ جا کر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، ایسا کرنا، نہیں۔ ہاں دعا تم کہہ سکتے ہو کرنے کے لیے، لیکن اس سے کہہ سکتے ہو جو اس وقت جسم انسانی میں جس کی روح موجود ہے، جو مکلف ہے، جو تمہاری طرح کا انسان ہے، اس سے تم کہہ سکتے ہو کہ میرے لیے دعا کر دینا۔ لیکن جو ہی اس کی روح کھینچ لی گئی اور جو ہی اسے زمین میں دفن کر دیا گیا اور وہ عالم برزخ کا باسی ہو گیا، اب تم اس سے نہیں کہہ سکتے، اور اگر تم اسے پکارتے ہو تو اللہ فرماتا ہے وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ اب تم جو دعا کر رہے ہو یہ تو اس کو سنتے بھی نہیں ہیں، اور اگر سن بھی لیں تو یہ کچھ کرنے کے لائق نہیں۔ اب یہ عبادت ہے، اس عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ دعا کی درخواست تم کر سکتے ہو اپنے لوگوں سے، لیکن وہ جو اس زمین پر چل پھر رہے زندہ ہیں، وہ نہیں جو اس دنیا سے جا چکے، جو اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے، جو اب عالم برزخ میں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَيْنَهُمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک کے لیے ان کے درمیان آڑ رکھ دی گئی ہے۔ اب تمہارا ان سے اور ان سے تمہارا کوئی ایک دوسرے سے سننے سنانے کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ اب یہ عبادت ہے، اس عبادت میں کسی کو اب شریک کرنا جائز نہیں۔ بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں اے اللہ یہ دعا قبول کر لے، حضرات حسنین کے صدقے میں قبول کر لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں قبول کر لے، شہدائے بدر کے صدقہ و طفیل میں قبول کر لے۔ ہرگز نہیں۔ آپ دعا، آپ سوچ رہے ہیں آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کہاں ہیں؟ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہیں جو مالک الملک ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جس کے سامنے سب عاجز و مجبور ہیں، جس کے سامنے سب کے سب مجبور اور عاجز ہو کر کھڑے ہیں۔ آپ اس کے سامنے اپنی فریاد کر رہے ہیں، اب وہاں کسی کی سفارش آپ پیش کریں، کسی کا نام درمیان میں لے کر آئیں؟ اللہ رب العزت نے اسے شرک قرار دیا، ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی نے ہم کو دعا کرنے کا طریقہ سکھایا، دعا کرنے کے آداب بتائے۔ آپ نے کہا اللہ کی حمد کرو، میرے اوپر درود بھیجو، اور اللہ سے تمہیں جو مانگنا ہے مانگو، یہ طریقہ ہے۔ کہیں پر بھی اس میں واسطہ دے کر کہنا یہ بالکل جائز نہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھنا، غیر اللہ پر بھروسہ اگر تم نے رکھا تو پھر شرک کرنے والے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی گلے میں تعویذ ٹانگے ہوئے ہے، آپ نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرکا، جس نے تمیمہ باندھ لیا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ اس نے اپنے باپ کی قسم کھا لی، آپ نے کہا من حلف بغیر اللہ فقد اشرکا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی تم نے قسم کھا لی تو تم شرک کرنے والے ہو گئے۔ آپ اللہ کے نبی کو اللہ کے برابر بھی نہیں قرار دے سکتے۔ ایک صاحب نے صرف اتنا کہہ دیا، صرف اتنا تقریر کر رہے تھے، اللہ کے نبی بیٹھے تھے، وہ صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ما شاء اللہ و رسولہ، جو اللہ چاہے اس کا رسول چاہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل غضبناک ہو گیا۔ آپ نے کہا خاموش رہو، بیس الخطیب انت، کتنا تم برے خطیب ہو، کیسے تم نے اتجعل للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر قرار دیا؟ بل قل، یوں کہو ما شاء اللہ وحدہ، جو اکیلا تنہا اللہ چاہے بس وہی۔ اللہ کو
اپنے ساتھ میں ذرہ برابر بھی کسی کی شرکت گوارا نہیں ہے، نہ کسی نبی کی، نہ کسی رسول کی، نہ کسی فرشتے کی، نہ کسی ولی کی، نہ دنیا میں اور کسی بھی انسان کی، کسی بھی جن کی، کسی بھی مخلوق کی۔ کل مخلوقات اللہ کے سامنے سب عاجز درماندہ ہیں، لہذا اللہ کی توحید کو اختیار کرنا عزیزان محترم سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑا گناہ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ میں شرک کرنا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی ہمیں یہ بتا دیے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے تاکہ ہم اس سے بچے رہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ ہے ہی نہیں، سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ میں شرک کرنا۔ تو عزیزان محترم، آپ کے سامنے میں نے عرض کیا قرآن پاک کی یہ آیت کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں عمل کرنے کے باوجود، جو عمل بھی کر رہے ہیں اور گھاٹے میں بھی ہیں، جن کے سارے اعمال اکارت ہو گئے، سارے اعمال برباد ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ میں شرک کیا ہے۔ لہٰذا عبادت کرنا صرف ایک اللہ کی، یہ تمہارے سجدے اللہ کے لیے وقف، اللہ کے لیے، تمہاری قربانیاں صرف اللہ کے لیے، تمہاری نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے، تمہارا دعائیں مانگنا، التجا کرنا صرف اللہ کے لیے، اب اس میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ خبردار، یہ پیشانی جو ایک اللہ کے سامنے جھک چکی اب ہر ایک سے بے نیاز ہو گئی، اب یہ ہاتھ کسی در پہ نہیں جھکے گی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، صرف ایک اللہ کے سامنے تم نے اپنا سر جھکا لیا، اب یہ سر کہیں نہیں جھکنے والا ہے۔ ایک اللہ سے ہم نے لو لگا لی، اب اس دل کے اندر ہر قسم کا خوف نکل گیا، اب ہم صرف اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اللہ کو خوش کرنے والے ہیں، اس پر بھروسہ کرنے والے ہیں، اس پر اعتماد کرنے والے ہیں۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توحید کی نعمت عطا فرما، توحید پر قائم رکھ، توحید کو سمجھنے کی اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو شرک سے ہم سب کو بچا لے، اے اللہ اس شرک سے بھی بچا لے جو ہم جانتے ہیں اور اس شرک سے بھی بچا لے جو ہم نہیں جانتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں شرک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ تو اپنا خالص بندہ بنا لے، اپنے رضا عطا فرما دے، اپنی جنتوں میں داخل فرما دے۔ ہم جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور ہماری موت جب آئے تو حالت ایمان پر موت آئے، توحید پر موت آئے۔ اے اللہ ہم شرک سے، کفر سے، بدعات سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اے اللہ تو ہماری ان توبہ کو قبول فرما اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔